ڈیلی ٹاپ 2 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اعظم توقیر۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ ہر پروگرام میں لے کر آتا ہوں ایک شاعر کو، کسی ادیب کو یا کسی فنکار کو۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق حافظ آباد سے ہے، اور حافظ آباد کی دھرتی جو ہے وہ کئی حوالوں سے بڑی زرخیز ہے۔ جہاں اس دھرتی نے دلہ بھٹی کو پیدا کیا، وہیں علم کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے بھی اس دھرتی نے بہت بڑے ہیرے پیدا کیے، جن میں پنجابی کا ایک بہت بڑا نام جس کو اب سب لوگ جانتے ہیں، رؤف شیخ، اس کا تعلق بھی وہیں سے تھا۔ اور صحافت کی اگر بات کی جائے تو صحافت میں دیوان سنگھ مفتوں ایک بہت بڑا نام ہوا ہے، جن کا ریاست اخبار نکلتا تھا انڈیا سے، تقسیم کے بعد وہ انڈیا چلے گئے تھے۔ تو اس طرح کر کے سینکڑوں نام ایسے ہیں جو اس دھرتی نے ادب کو بھی دیے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان شاعر ہیں، لیکن بالکل منفرد ان کا انداز ہے شعر کہنے کا۔ تو میری مراد ہیں جناب شادل شمس، حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ آج وہ تشریف لائے، ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیلی ٹاپ 2 کو ٹائم دیا، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت مہربانی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ نے شعر کب کہنا شروع کیا؟ آپ کو کب فیل ہوا کہ آپ شعر کہہ سکتے ہیں؟ شعر باقاعدہ طور پر تو میں نے کوئی تقریباً 2010-11-12 میں کہنا شروع وزن کیا۔ میں شعر کہنا اور کس طرح آئے آپ شعر کی طرف؟ تو کہیں یہ کوئی ٹھیس لگی؟ نہیں، کوئی ٹھیس نہیں لگی۔ اچھا، ویسے بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ایسے کہ آپ کو شاید کوئی کمی تھی۔ اس کی کمی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ عموماً بلکہ یہ ہوتا ہے کہ شعراء کے ساتھ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے کہ کہیں عشق وشق ہوا، وہ ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ شاعری نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، الحمدللہ مجھے بہت محبت ملی ہے، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، کسی چیز کی کمی بھی نہیں۔ اور وہ محبت جو آپ کو ملی یا نہ ملی اس کا ذکر آپ نہیں کرنا چاہتے؟ وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، تو بس یہ ایک قدرتی اداسی ہے جو میں خود بھی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، کسی چیز کی کمی بھی نہیں لیکن یہ قدرتی ایک اداسی ہے جو مجھ سے شعر کہلاتی ہے۔ اور اصل میں اداسی جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سبب ہے شعر کہنے کا، اور ہر تخلیق کار جو ہے اس پہ یہ ایک سسٹم آتا ہے، ایک ایسا کہ وہ اداس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اداس ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں آگے نہیں جاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بھابھی بھی یہ ویڈیو دیکھیں گی۔ اگر کہیں کوئی ایسا ویسا لفظ کہہ دیا تو آپ کو 2 ماہ کے لیے گھر سے رخصتی مل جائے گی، جو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے۔ تو اب آتے ہیں ہم شعر کی طرف۔ آپ اردو میں شعر کہتے ہیں؟ جی، میں زیادہ تر تو کیا عطا کریں گے؟ بس کوئی تازہ کلام ہے، وہ بسم اللہ ارشاد۔ دیتا ہوں کہ صبا برہم گلوں میں باس نہیں، واہ، صبا برہم گلوں میں باس نہیں، صبا برہم گلوں میں باس نہیں، واہ، کوئی موسم بھی ہم کو راس نہیں، آہا، کوئی موسم بھی ہم کو راس نہیں، واہ، اتفاقن ہی آ گئے آنسو، آہا، اتفاقن ہی آ گئے آنسو، مان جاؤ کہ میں اداس نہیں، واہ، کیا اچھا شعر ہے۔ مان جاؤ کہ میں اداس نہیں، ایسے بکھرا ہے میکدہ دل کا، واہ، ایسا بکھرا ہے میکدہ دل کا، کہیں بوتل کہیں گلاس نہیں، واہ، کیا بات ہے، اور دوست ملتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، واہ، دوست ملتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، یہ تعلق ہی ہم کو راس نہیں، واہ، کیا بات ہے، کیا کہیں، یہ تعلق ہی ہم کو راس نہیں، اور وہ نہیں ہے جو پاس ہے میرے، واہ، وہ نہیں ہے جو پاس ہے میرے، اور وہ ہے جو میرے پاس نہیں، کیا اچھا انداز ہے، واہ، اور شاہ دل ہر طرف اندھیرا ہے، شاہ دل ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی امید کوئی آس نہیں، واہ، کوئی امید کوئی آس نہیں۔ کیا خوبصورت غزل آپ نے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بالکل ایک اچھوتا انداز ہے، ایک نیا انداز ہے ان کا شعر کہنے کا۔ آپ ان کو مشاعروں میں بھی سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ان کو دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک غزل جاتے جاتے ان سے اور سنی جائے گی، اور آئندہ بھی ان کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں ریکویسٹ کریں گے کہ تشریف لاتے رہیں، ایک اور غزل عطا ہو۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور ہے، اسی بیر میں ہی ہے۔ جی، بسم اللہ۔ شام بے رنگ
روح پیاسی ہے، واہ، شام بے رنگ روح پیاسی شام بے رنگ روح پیاسی ہے، واہ اپنے چاروں طرف اداسی ہے، واہ واہ، اپنے چاروں طرف اداسی ہے، اور دنیا والوں سے کیا گلہ کیجے، زندگی کیوں خفا خفاسی ہے، واہ واہ، دنیا والوں سے کیا گلہ کیجے، زندگی کیوں خفا خفاسی ہے، واہ، اور کیا خبر وہ بھی غیر ہی نکلے، آہا، کیا خبر وہ بھی غیر ہی نکلے، ایک صورت جو آشناسی ہے، واہ کیا بات ہے، کیا خبر وہ بھی غیر ہی نکلے، ایک صورت جو آشناسی ہے، اور تابہ حد نظر جدھر دیکھوں، تابہ حد نگاہ نظر جدھر دیکھوں، واہ، بدحواسی سی بدحواسی ہے، کیا بات ہے، اور ایک تو ہی نہیں اکیلا شمس، ہاں، ایک تو ہی نہیں اکیلا شمس، ساری دنیا ہی بے وفاسی ہے، واہ کیا بات، ساری دنیا ہی بے کیا وفاسی بات ہے۔ لو جناب ناظرین، آپ نے سنا شاہ دل شمس کو، ان کی خوبصورت شاعری سنی اور کچھ باتیں بھی آپ سے شیئر کی، کچھ باتیں ہم اگلے پروگرام کے لیے رکھیں گے اور ان کو پھر دعوت دیں گے کہ تشریف لائیں۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، اور اپنی پسندیدگی کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور چونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں ہمارے لیے توانائی ہوتے ہیں، سو ضرور بتائیے گا کہ شاہ دل شمس کی شاعری آپ کو کیسی لگی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔